دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنی لانگ مارچ کی ڈیٹ نہیں دے رہے تھے، صرف یہ کہہ رہے تھے تیار ہیں تیار ہیں تیار ہیں، لیکن بہرحال اب ان کو لگتا ہے کہ اس وقت جو ہے سارے وہ ایک تھالی میں ایک جگہ پہ لوگ آ گئے ہیں۔ دوسرا دورہ جب وہاں پر ہوں گے شہباز شریف صاحب تو پیچھے عمران خان صاحب کا یعنی 2 روزہ دورہ بیان ہو رہا ہے جی 2 روزہ دورے کا مطلب ہوتا ہے کہ رات کا قیام آنکھ سے کہ جن کو دیکھ کر لوگ پریشان ہو گئے، لوگ کہہ رہے ہیں مجھ سے کھانا نہیں کھایا جا رہا، یار یہ لوگ بیچارے بھوک میں پریشانی اور تکلیف میں، تو اچانک 2 دن میں ان کی تکلیف ختم ہو گئی۔ آج آپ کے ملک میں یہ موضوع ہی نہیں، اب موضوع یہ ہے کہ ہم انڈیا سے ہارے، وہ نو بال تھی یا نہیں تھی، آپ کا یہ موضوع بن گیا نا، میں نے نہیں کہا بسنتی نے کہا۔ آپ کے موضوع روز بدل جاتے ہیں کیونکہ آپ فوکسڈ لوگ نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، رات کو اگر رک جائیں تو 2 روزہ ہو جاتا ہے، یعنی مثال کے طور پہ آج شام کو پہنچیں اور کل روانہ ہو تو یہ 2 روزہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر صبح جا کے شام کو واپس تو 1 روزہ ہوتا ہے۔ اس طرح سے سرکاری دوروں کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو یہ 2 روزہ ہے، تو یعنی وہ جائیں گے وہاں پہ شی جن پنگ اور ان کے جو باقی اعلیٰ شخصیات ہیں ان سے ملاقات ہوگی اور پھر واپس آئیں گے، اور اس دوران یہاں پہ عمران خان صاحب اسلام آباد کی طرف آ رہے ہوں گے۔ چائنا اس وقت جو ہے وہ جو میں نے بات کی پہلے بھی کہ یہ جو مجھے نہیں پتا کہ ابھی تک فائنل ہوا ہے یا نہیں، یہ جو وزیر اعظم ہیں اور ولی عہد بھی ہیں سعودی عربیہ کے شہزادہ محمد بن سلمان کا پاکستان کا دورہ، لیکن وہ چونکہ انڈیا جانا ہے انہوں نے اور لازماً جانا ہے کیونکہ وہ ان کا اناؤنس کر دیا، اور پرائم منسٹر مودی نے ان کو خط لکھا ہے کہ جی آپ انڈیا آئیں، تو اس سے پہلے ایک پوری کوشش ہو رہی ہے کہ وہ پاکستان کا دورہ کریں۔ لیکن کیا جب یہ عدم استحکام یا جو بھی یہاں پہ سیاسی معاملات ہوں گے اس دوران کیا وہ پاکستان آتے ہیں یا نہیں آتے، کیونکہ ان کے دورے سے لنک ہے چائنا کا دورہ، ان کی انویسٹمنٹ اور ساتھ چائنا کی کنسٹرکشن گوادر پہ، یعنی یہ سیاست سے ہٹ کے یہ ملک کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے، اور چائنا نے وہ ری شیڈیول کرنے $6 ارب کے اس سے زیادہ کے قرضے، اور اس کے بعد باقی پروجیکٹس کے اوپر کمٹمنٹس ہیں ان کے ساتھ، اور سعودی عربیہ بھی میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ رشین آئل اور انویسٹمنٹ کے حوالے سے، تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ پاکستان کے اندر حالات اگر ایسے ہوتے ہیں تو کیا سعودی ولی عہد اور وزیر اعظم جو ہیں وہ پاکستان آتے ہیں یا دورہ ملتوی ہو جاتا ہے، اور اس میں پاکستان کے اوپر کیا اثرات ہوتے ہیں، اور چائنا جو ہے وہ کس طرح سے اس بات کو دیکھتا ہے کہ بھئی آپ کے یہاں تو سیاسی عدم استحکام ہے۔ تو یہ ہمیں بطور پاکستان یہ دیکھنا ہے کہ یہ معاملہ اچھا پھر وہی بات ہے، دیکھیں اب وہی لمبی باتیں کرتا جاؤں، اس ملک کا کوئی ایک مسئلہ ہے، غریب ڈھونڈو 1 کروڑوں غریب ملیں گے، بے روزگار ڈھونڈو 1 کئی بے روزگار ملیں گے، آپ بتاؤ کوئی ایک مسئلہ ہو تو حل کروں، پانی کی قلت پر بات کرنا شروع کروں تو کرتا چلا جاؤں 1001 راتیں بھی گزر جائیں پھر بھی پانی کا قصہ ختم نہیں ہوگا۔ آپ خود بتائیے، اس ملک میں اتنے مسائل ہیں ناظرین، اتنے مسائل ہیں، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ کافر مسلمان ہو جاتے ہیں پاکستان کو دیکھ کر، ایسی میری دعا ہے، ایسی میری خواہش ہے۔ حالات اس چیز کی طرف نشاندہی کرتے ہیں، آپ خود دیکھ لیجیے، یہ صرف میرے رب کا کرم ہے کہ یہ ملک چل رہا ہے۔ 25 کروڑ آبادی ہو جائے گی، 5 دریاؤں کا ڈسکو ڈانس صبح شام کرتے ہیں، 2.5 میں خود خشک دیکھ کر آئے ہوں اپنی آنکھوں سے، ان گناہگار آنکھوں سے میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ جو آپ کا ڈسکو ڈانس ہے یہ جھوٹا اور لا حاصل ڈسکو ڈانس ہے، آپ کے پاس مشکل سے 2.5 دریا ہیں، یہ مجھے پتہ ہے۔ آپ مجھے بتائیے، جنگل سارے آپ نے کاٹ دیے، فصلیں لگا دیں، کیا بچا آپ کے پاس؟ باتیں ہی تو وہی کر رہا ہوں۔ اب نیا مسئلہ اٹھا ہے جناب، وہ ہے موسمیاتی تبدیلی کا، کیونکہ وہ تو ختم ہو گیا نا۔ ہمارے ہاں ایکچولی بسنتی جو تھی وہ ناچی تھی، آپ کو یاد ہوگا، ناچ بسنتی ناچ، اسی طرح ہم بھی سیلاب کے اوپر بسنتی کی طرح ناچے، پیر زخمی کر لیے ناچ کے، سیلاب پھر تھک گئے بھول گئے۔ اب کون پوچھے گا ان لوگوں کو جو سیلاب زدگان ہیں؟ پانی واپس چلا جائے گا نالوں میں، نہروں میں، دریاؤں میں، سیلاب زدگان خوار ہو کے واپس چلے جائیں گے اپنی کچی آبادیوں میں، اپنی کچی رہائشوں میں، اپنی مٹی کے مکانوں میں، سب بھول بھال جائے گا سب۔ بسنتی کے پاؤں زخمی ہو گئے نا،
اب اور کیسے ناچے گی. بس یہ ہے ہمارا مسئلہ. پہلے شاہزیب قتل کیس, آپ یہ پچھلے 2 ہفتوں کو اٹھا لیں. دیکھیں میں پروگرام کرتا ہوں بزنس پر, میں نے آبجیکٹیو ہونا ہے. صحیح بول رہا ہوں سعد بھائی؟ پہلے انہوں نے ڈسکو ڈانس کیا. رومی صاحب, سب سے پہلے آپ سے پوچھنا چاہوں گی, دورہ سعودی عرب اور اب 1 نومبر سے چین کا دورہ, تو کیا آپ ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں اس دورے سے, چین کے دورے سے, اور دورہ سعودی عرب کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے, پہلی تو بات ایک جنرل بات کرنی چاہیے. عمومی طور پر یہ جو نئی حکومت آئی اپریل کے بعد, ان کا سب سے بڑا جو کنسرن رہا ہے اور جس میں وہ کسی حد تک کامیاب بھی ہوئے ہیں کہ پاکستان کے جو کلیدی رشتے ہیں بین الاقوامی, ان کو بحال کیا جائے, ان کو بہتر کیا جائے. ان میں سر فہرست جو ہیں سعودی عربیہ اور چین ہیں. یہ 2 ایسے ممالک ہیں کہ یہ پاکستان کے ہر حال میں ہر وقت پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوتے ہیں. ان دونوں ممالک سے عمران خان صاحب کے دور میں تعلقات خراب ہو گئے تھے. سعودی عربیہ سے کشیدگی ہو گئی تھی, چین سے بھی ناراضگی ہو گئی تھی, سی پیک کے اوپر بھی, چونکہ یہ کرپشن کا ایک انہوں نے بنایا ہوا ہے عمران خان صاحب نے بیانیہ, وہ چین پہ بھی ٹھونس دیا, سی پیک کے اوپر بھی لگا دیا, تو وہ بہت غصہ ہوئے چینی. اور پھر اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اگر آپ کو یاد ہو تو جنرل باجوہ صاحب نے خود بڑی ایفرٹ کی. اور ابھی آپ نے دیکھا کہ شہباز شریف صاحب نے بھی یہ سارے دورے سعودی عربیہ کے پہلے بھی کیے, قطر کا بھی کیا. تو ایک تو یہ کہ ان کے ساتھ تعلقات جو ہے وہ ٹھیک رکھنا جو ہے وہ پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ میں ہے. دوسری چیز پاکستان کی معیشت ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ IMF اور دیگر امداد کے باوجود جو ہے پاکستان کی معیشت اس وقت جو ہے وہ سنبھل نہیں پا رہی. اور ظاہری بات ہے ونس اگین یہ 2 ایسے ممالک ہیں کہ جہاں سے ہمیں ہمیشہ مدد بھی ملتی ہے. چین نے ابھی 3 ارب سے زائد کا ہمیں قرضہ دیا, سعودی عربیہ نے دیا, اور ڈیفرڈ آئل جو پیمنٹس ہوتی ہیں وہ بھی سعودی عربیہ کے ساتھ ہمارا ایک بڑا لانگ سٹینڈنگ ارینجمنٹ ہے. تو اس لیے میں اس کو اس نقطۂ نگاہ سے دیکھوں گا, اگرچہ کہ اس میں اور معاملات بھی ڈسکس ہو رہے ہوں گے جو کہ ارجنٹ ہوں گے, لیکن براڈلی پاکستان اب یہ اپنے تعلقات کو مزید فکس کر رہا ہے. جی رائٹ, ٹھیک ہے. زیخم خان صاحب, آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں دورہ سعودی عرب اور دورہ چین کو؟ میں رضا رومی صاحب سے اتفاق کرتا ہوں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ جو PDM کی حکومت ہے, اگر کسی شعبے میں اس نے واضح کامیابی دکھائی ہے تو وہ سفارتکاری ہے. اور شاید اس کی وجہ ان کا اتنا کمال نہیں ہے بلکہ عمران خان کا کمال ہے کہ جن کو رضا صاحب کلیدی تعلقات کہہ رہے ہیں, یعنی پاکستان کے جو اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہیں, ان میں انہوں نے اتنا کھلواڑ کریٹ کیا اور بغیر وجہ کے کیا, جبکہ ہمارا کوئی انٹرسٹ میں کنفلکٹ نہیں آیا تھا. انہوں نے ایسے ایسے بیانات دیے اور ایسے ایسے کام کرنے کی کوشش کی. مثال کے طور پر جس طریقے سے وہ سعودی عرب کے خلاف ایک الائنس بنانے چل نکلے تھے اور ایک ٹی وی اسٹیشن بھی بنانے چل نکلے تھے ترکی اور ملیشیا کے ساتھ مل کر, اس پہ سعودی عرب کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت خراب ہوئے. چین کے بارے میں جیسے کہا گیا کہ وہاں پہ چین کے ساتھ جو ہمارا سی پیک کا پروگرام ہے, اس میں جو وہ مسلسل کرپشن کی بات کرتے رہے, وہ ایک ایسی چیز تھی جس میں چین کی سینسیبلٹیز کا بالکل خیال نہیں رکھا گیا, کچھ نہیں. اس وقت یہ والا جو الائنس ہے, یعنی جو ٹیم ورک ہے پیپلز پارٹی کا, مسلم لیگ نواز کا اور اسٹیبلشمنٹ کا بھی, آئی تھنک اٹس ورکنگ ویری ویل. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ